سر یہ اختصار سے جی بالکل کہ یہ جو ایشو ہے تقریباً 18,000 ملازمین جسے سپریم کورٹ نے اپنے ایک آرڈر کے ذریعے سے فارغ کر دیا ہے، اس کو سیاسی اینک سے نہ دیکھا جائے، پولیٹیکل لینس سے نہ دیکھا جائے. یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے اور اسے انسانی مسئلے کے طور پر دیکھا جائے. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ یہ اسلام، دستور پاکستان اور شریعت اور انسانی حقوق اس سے متصادم ہے، اور یہ 18,000 خاندانوں کا معاشی قتل ہے. اور ایسے ملازمین جو گزشتہ تقریباً 2 اشروں سے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہے. تو میں اس موشن کی مکمل طور پر تائید کرتا ہوں اور عدالت عظمیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ریویو کریں، نظر ثانی کریں اور اپنی اس فیصلے کو واپس لیں. ہمارے عبدالقادر حسن مرحوم بدماشیہ کہا کرتے تھے، وہ عدالت کے ریڈار سے باہر ہیں، اور عدالت کے ریڈار میں آتا ہے تو ہمیشہ غریب، کمزور، پسا ہوا مزدورکار طبقہ آتا ہے. میں حیران ہوں مسٹر چیئرمین، میں نے کبھی نہیں سنا کہ عدالت نے کسی چینی مافیا کو، کسی پیٹرول مافیا کو، کسی بجلی مافیا کو، کسی آٹا مافیا کو، کسی لینڈ مافیا کو، بلکہ میرے لیے تو یہ حیرت کی بات ہے کہ ملک ریاض کو انگلینڈ کے اندر 40 ارب روپے کی جرمانہ سنایا گیا اور ہمارے ہاں وہ جرمانہ ان کے کمپنسیشن کے اندر جمع کر دیا گیا. تو غریب لوگوں کے لیے عدالت ہے، غریب لوگوں کے لیے عدالتوں کے فیصلے ہیں، غریب لوگوں کے لیے قانون ہے، تعزیر ہے، زنجیر ہے، ہتھ کڑیاں ہیں، جیل ہیں، قید ہیں، اور جو اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ ہے وہ ہر قسم کے قانون سے بالاتر ہے. مسٹر چیئرمین، ان عدالتوں کو پرویز مشرف کے خلاف متحرک ہونا چاہیے. وہ پرویز مشرف جس کے خلاف ایک چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اس کی لاش کو 3 دن کے لیے ڈی چوک کے اندر لٹکایا جائے، جس نے ایک چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر اسلام آباد کے سڑکوں کے اوپر گھسیٹا تھا، اس کے لیے تو عدالتیں کبھی ایکشن نہیں لیتی، اس کے خلاف تو عدالتیں کبھی تحرک میں نہیں آتی. اور میں عدالت سے پوچھتا ہوں، آپ کے توسط سے پوچھتا ہوں، پاناما پیپرز میں تو 437 لوگ تھے، تو باقی 436 کہاں گئے؟ کیوں عدالت عظمیٰ نے ان کو دبایا ہوا ہے؟ اس مافیا کا، اس بدماشیہ کا عدالت عظمیٰ کیوں ایکشن نہیں لیتی؟ اس لیے مسٹر چیئرمین، میں اس موشن کی حمایت کرتا ہوں. عدالت کو فوری طور پر اب نظر ثانی کرنی چاہیے، اور لیڈر آف دا ہاؤس نے جس طرح کہا کہ حکومت بھی اس کے خلاف ریویو میں جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے، انسانی ہمدردی کا ایشو ہے. عدالت فوری طور پر اس پارلیمنٹ کے اپوزیشن اور حکومت متفق ہے، اس مسئلے پر کنسنسس ہے دونوں طرف، اس حوالے سے وہ فوری طور پر ریویو کرے، نظر ثانی کرے اور اپنے اس فیصلے کو بدلے. اس پہ کافی بات ہو گئی، میرے خیال میں وائنڈ اپ کراتے ہیں اسپیچ اگر اجازت تو. چلو حیدری صاحب نے بھی 2 منٹ بات کرنی ہے. جی جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. شکریہ جناب چیئرمین. ہمارے ملک کے 3 بڑے ستون ہیں: مقننہ، عدلیہ اور منتظمہ. مقننہ قانون سازی کرتی ہے، عدلیہ ان قوانین کی روشنی میں فیصلے صادر کرتی ہے، اور منتظمہ کا کام ہے کہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرے. اب ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کبھی اس دستور کو، اس نظم کو اس طرح سے نہیں دیکھا گیا. ہم حیران ہیں کہ جو لوگ 1 کروڑ نوجوانوں کو ملازمتیں دینے کے لیے، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کرنے کے لیے، اور بیرونی دنیا سے روزگار کمانے کے لیے پاکستان کو ایسا دلچسپ اور وہ بنانا کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں وہ کریں. اب مجھے نہیں معلوم کہ عدلیہ نے ایسا فیصلہ کیوں صادر فرمایا. عدلیہ تو اس کا سو موٹو لیتے کہ یہ بھیکاریوں میں روز بروز اضافہ کیوں ہو رہا ہے، بے روزگاری میں روز بروز کیوں اضافہ ہو رہا ہے، بھوک اور افلاس اور اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے.
عدلیہ ان سے پوچھتے, گریباں پکڑ کے ان سے پوچھتے کہ تم نے 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا, کدھر ہے وہ وعدہ؟ آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے, مفت گھر بنا کے دینے کا, کدھر ہے وہ تمہارا سکیم؟ یہ پوچھتے ان سے. بھکاری کیوں؟ اللہ جانتا ہے. آج میں جب ایئرپورٹ میں داخل ہو رہا تھا تو ایئرپورٹ کے گیٹ پہ جب وہاں انٹر ہوتے ہیں, وہاں ایک بچی کھڑی تھی 4 سال یا 5 سال, وہ بھیک مانگ رہی تھی. تو ان چیزوں کو تو نہ عدلیہ دیکھتی ہے, اور جو برسر روزگار لوگ تھے بیک جنبش قلم, ان کو جناب بھائی برخاست کیا گیا. ان کو یہ چیز محسوس ہونی چاہیے کہ ہم نے نئے لوگوں کو تو بھرتی نہیں کر سکے, جو پرانے بھرتی ہوئے تھے ہمارے دور میں وہ نکالے گئے. اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں کون سا کردار پسند ہے. ایک شخصیت نے جس نے اسلامی دنیا کو یہاں بلایا, پاکستان کا نام بلند کیا, جس نے جوہری اسلحے کی بنیاد رکھی, وہ پھانسی پہ لٹک گیا. عدلیہ نے بڑا انصاف دیا اس کو. ایک شخصیت نے اس ملک میں موٹر وے کے جال بچھائے, سی پیک کا کام شروع ہو گیا, ترقیاتی کام شروع ہو رہے تھے, وہ پتہ نہیں اس کو کہاں پہنچا دیا گیا. اور اسی طرح جس حکومت نے بھی ان نوجوانوں کو بھرتی کیا, ان کو روزگار فراہم کیا, ان کا تحفظ ان کو دینا چاہیے تھا, نہ یہ کہ ان کو ملازمتوں سے. ابھی یہ 16-17 ہزار لوگ جو بیک جنبش قلم ایک اس سے نکالے گئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, صنعتیں بند ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کس کردار کو پسند کیا جاتا ہے, کرپشن کو, آٹا چور, چینی چور. اور جناب والا پتہ نہیں یہ 3 سالہ مدت میں جو انہوں نے پہلے 100 دن مانگا, پھر 300 دن 3 مہینے مانگے, اور اس کے بعد جناب والا 3 سال ہو گئے ہیں, 4تھا سال جاری ہے. کوئی تو ایک میگا پروجیکٹ دکھائیں, کوئی کام دکھائیں, کوئی کارکردگی دکھائیں. آپ جب بھی اٹھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پچھلی حکومتوں نے یہ کیا, ملک کو دیوالیہ بنا دیا. یہ بابا انہوں نے جو بھی کیا وہ تو گئے نا, اب آپ کی باری ہے, آپ کر کے دکھائیں نا. تو اس ملک کو تم نے دیوالیہ بنا دیا معاشی طور پہ, اور لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. آپ کے علاقوں میں, ہمارے علاقوں میں, ریگستانوں میں, سنگلاخ پہاڑوں میں, دروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا پرسان حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ جناب عمران خان صاحب, آپ کے دور میں بھکاریوں میں کیوں اضافہ ہوا, چوری اور ڈاکو میں کیوں اضافہ ہوا, قتل غارت گری میں کیوں اضافہ ہوا, فحاشی اور یعنی بے حیائی میں کیوں اضافہ ہوا. اور ایک لاہور کا کیس لے کے آپ بیٹھ گئے, سینکڑوں اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں آپ کے ملک میں, معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے. کہاں ہیں وہ مجرم جن کو شاہراہ دستور پہ لٹکایا جاتا؟ تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے جناب چیئرمین. میں تو ان ملازمین کے حق میں ہوں جب بے احتجاج کریں گے ساتھ دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کروں گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے, کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, کورٹ اس پر نظر ثانی کرے, حکومت اس پر نظر ثانی کروائے, اور یہ بہت ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ 16,000 کے پیچھے لاکھوں افراد ہوں گے, سب کے چلے جل کے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سر. ہدایت خان صاحب پہلے بات ہو گئی, اگر مہربانی ہو جائے تاکہ وائنڈ اپ کریں, پھر اور بھی موشن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب کہ آپ نے مجھے وقت دے دیا, وہ بھی آخری ٹائم ہے. تو باتیں تو بہت ہو گئی جی اس کے اوپر, اور یہ چونکہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں, 18,000 خاندانوں کا مسئلہ ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس بار بار یہ لوگ آ گئے تھے, اور یہاں پہ انہوں نے کیمپ بھی لگایا تھا, اور ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایوان میں بات کریں گے. تو اس وعدے کو پورے کرتے ہوئے میں بات کرنا چاہتا ہوں. باتیں تو بہت ہیں, لیکن یہ دکھ تو مجھے قائد ایوان صاحب کی باتوں سے ہوا کہ جو انہوں نے ان لوگوں کے, کیونکہ اگر ہم اس کو روزگار نہیں دے سکتے تو کسی سے روزگار لینا بھی اچھی بات نہیں ہے.
اور یہ ایسا ہے کہ ایک آدمی کو کہہ دو کہ بھائی تم گھوڑے سے اتر کر مجھے دے دو، تو یہ اس نے جو سواری کی ہے 10 سال 12 سال اس گھوڑے کے اوپر سواری کی ہے، اور تم اس کو اتار کے ان کو کہہ رہے کہ بھائی گھوڑے سے اتر کے مجھے دے دو، تو یہ بہت زیادتی ہے۔ دوسری یہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن میں ایک معمولی سے تھوڑا سا ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس میں یہ ساری کو سمیٹنا چاہتا ہوں اس باتوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک زمیندار کسان جو ہوتا ہے اس کا فصل کو آنکھیں ہوتے ہیں کہ جب فصل پک جائے گا تو مجھے آمدنی ہوگی اور میں سارے قرضے ادا کروں گا۔ تو وہ دھان کا آپ کہتے ہیں چاول کا اس کا فصل بویا تھا، تو محنت کی تھی 6 مہینے تک، تو بہت اچھا فصل ہوا تھا۔ اس میں ذرا بارش شروع ہوئی اور بڑے بڑے اولے گرنے لگے، تو اس کا جتنا بھی فصل تھا وہ بالکل ملیامیٹ کر دیا اس جالہ باری نے۔ تو وہ جب آیا کھیت کو دیکھا تو اس نے اوپر دیکھا کہ اللہ اگر میں کچھ کہتا ہوں تو میں تو کافر ہو جاؤں گا، اگر نہیں تو کہتا تو ایسا کام تو بچے بھی نہیں کرتے جو آپ نے کیا ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو کام ہوا ہے عدلیہ سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم تو عدلیہ کو سب ہر ایک چیز ان کا ہر ایک بات مانتے ہیں، لیکن کم از کم یہ اس کو ایسے نازک کیس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر ریوزٹ کرنا چاہیے، اور اس میں میں اپنے قائد ایوان صاحب کو بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں مدد کرے اور یہ کیس آگے وہاں پہ بڑھائے جائے۔ تھینک یو جی۔ آنریبل سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو ہے سب سے پہلے تو جو ابھی کافی اس کے اوپر بات ہو گئی کہ جو سیکٹ امپلائیز ہیں ان کی ری انسٹیٹمنٹ کے اوپر، اور یہ بات بھی ہوئی کہ مطلب کہ جو ملک کے حالات ہیں اس وقت، جو غربت کے حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، جو ریکارڈ مہنگائی ہے، ریکارڈ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کے ہم معاملے دیکھتے ہیں۔ حکومت آئے روز جو ہے وہ ایسی چیزوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ اور بڑھے گی، جس کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں اور جائیں گی۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن میں پھر سوچتا ہوں کہ ظاہر ہے ان لوگوں کو کیا پرواہ، کیا کہتے ہیں عوام کی پرواہ اگر ہوتی، عوام سے ووٹ لے کے آئے ہوتے تو عوام کی پرواہ ہوتی نا۔ جن کے ووٹ لے کے آئے ہیں انہی کی پرواہ ہے ان کو۔ اگر ہماری اور ان کی جو جدوجہد ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ہماری اور ان کی جدوجہد میں بے اور واؤ کا فرق ہے خالی۔ ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، یہ کہتے ہیں بوٹ کو عزت دو، بس اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی جناب چیئرمین، تب تک مہنگائی ہوگی، تب تک بنی گالا کا 12 لاکھ روپے میں گھر ریگولرائز ہوگا، تب تک جو ہے وہ اشرافیہ جو ان کو لے کے آئی ہے ان کے مزے لگے رہیں گے، غریب سے غریب تر ہوتا رہے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کس ڈھٹائی کے ساتھ یہ ہمیں بھاشن بھی دیتے ہیں۔ 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں جناب چیئرمین، 30 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے ہیں اس حکومت نے، اور ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جی آٹا مہنگا کیوں ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں ای وی ایم کھلاؤ انہیں عوام کو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں چینی 110 روپے کلو ہوگی، یہ کہتے ہیں ای وی ایم کھلاؤ عوام کو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے 70 روپے لیٹر کا پیٹرول چھوڑا تھا، اب 123 روپے کا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیوں ہوا، ان کے پاس صرف جواب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی فلانا ادھر چلا گیا، فلانا ادھر۔ یار آپ اپنے کارنامے تو بتائیں، میں وزیروں کے نام لیتا جاؤں اور ان کی کرپشنوں کی کہانیاں بتاتا جاؤں۔ ابھی ریسنٹلی جناب چیئرمین میں آپ کی اس میں لانا چاہتا ہوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر میں نے 2 سوال پوچھے۔ ایک سوال میں نے یہ پوچھا کہ جو آپ ڈیٹا، بہت بات ہوتی تھی کہ جی ہم احساس پروگرام میں پیپل پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے اپنے لوگوں کو سارا کچھ بانٹ دیا ہے، تو میں نے سوال پوچھا کہ جو ڈیٹا آپ یوز کر رہے ہیں احساس پروگرام کے لیے وہ کون سے زمانے کا ہے، 2010 کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو ہماری آنریبل سینیٹر ہیں انہوں نے اس کا جواب تک نہیں دیا۔ اور پھر میں نے دوسرا ان سے ایک سوال پوچھا کہ بھائی ہم نے ایک سسٹم لگایا تھا آئی ٹی کا 27-28 لاکھ روپے کا 2017 میں، وہ والا سسٹم اس حکومت جس میں سارے کے سارے ایماندار اور دیانتدار ہیں یہ آئے، انہوں نے اس سسٹم کی جگہ ایک 68 کروڑ روپے کا سسٹم لگا دیا، اور وہ سسٹم آج تک نہیں چلتا۔ اور جب میں نے سوال پوچھا جناب چیئرمین تو جواب نہیں آیا مجھے، کہتی ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا آپ پوچھ کیا رہے ہیں۔ سمجھ تو آپ کو کیوں آئے گا جب 68 کروڑ روپے آپ کھا جائیں گے
اس ملک غریب ملک کے لوگوں کے جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے تو آپ کو ہمارے سوال تھوڑی سمجھ میں آئیں گے. آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ صرف اپوزیشن کو گالیاں دو, ان کو برا بھلا کہو, اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اور اس کے بعد آپ ہمیں یہاں پہ آ کے کہانیاں سناتے. آپ میں سے کس نے پوچھا آج تک عمران خان سے کہ تم نے 2 مرلے کے گھر والوں کو 3 مرلے کے گھر والوں کے گھر گرائے, تم نے 5 مرلے کے گھر والوں کے گھر گرائے اور اپنا بنی گالا کا مہر ریگولرائز کرا لیا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے اپنا گھر ریگولرائز کرایا. تمہارے باپ کا ملک ہے کہ تم ریگولرائز کراؤ گے, باقی لوگوں کے گھروں کو گراؤ گے اور اپنے گھروں کو ریگولرائز کراؤ گے, اور اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم چپ کر کے بیٹھیں گے اس کے اوپر. تو جناب چیئرمین, ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ ہر جگہ اس وقت ریکارڈ کرپشن ہے, ریکارڈ کرپشن ہے. میں نہیں کہتا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے عمران خان چور ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے عمران خان چور ہے. میں نہیں کہہ رہا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تو ہم نہیں چلا رہے نا. عمران خان جب ہماری حکومت آئی 117ویں نمبر پہ کرپشن انڈیکس پہ تھا, آج 124ویں نمبر پہ. بتائیں کتنے وزیروں نے پوچھا ان سے, کتنے وزیروں نے ان سے یہ پوچھا کیبنٹ کی میٹنگ میں کہ آپ نے اپنا بنی گالا کا گھر کیسے ریگولرائز کرایا؟ آپ روزانہ غریبوں کی بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہم روزگار دیں گے, آپ کا اپنا کوئی چیز سیدھا ہے نہیں, آپ دوسرے لوگوں کو بولیں گے. اور میرا یہ خیال ہے جناب چیئرمین کہ میں اپیل کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر سے کہ فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا جائے, فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس حکومت کو لانے کے لیے کہاں سے پیسے لائے گئے تھے. کیا یہودیوں کی فنڈنگ آئی تھی؟ کیا باہر کے لوگوں کی فنڈنگ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اور یہ جو روزانہ ہمیں بھاشن دیتے ہیں یہ عوام کو بتائیں کہ مہنگائی اتنی انہوں نے کیوں کر دی ہے. تھینک یو. جناب علی محمد خان صاحب, منسٹر آف اسٹیٹ پارلیمنٹری افیئرز, پلیز. نظر یاد رکھنا سب کا ہو گیا نا جی, اب کس کا اور رہ گیا؟ تھینک یو جی, بس اب وائنڈ اپ کریں جی. تھینک یو. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. جو الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے ایک محترم سینیٹر صاحب کی طرف سے, جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں, میرے خیال میں کم از کم میں تو اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, میں ان کو محترم نہیں کہہ سکتا. جس طریقے سے ملک کے ایک وزیر اعظم کو ایڈریس کیا گیا ہے, آپ اپنے نکات یہاں پہ پیش کریں. یہ ہم اپنی ذاتی جنگ لڑنے نہیں آئے. آپ اپنے نکات پیش کریں, اپنی بات پیش کریں, اور آپ کی بات میں دلیل ہونی چاہیے, اور آپ بات وہ کریں جو آپ سن سکیں. ہم نے کبھی میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف صاحب یا آپ کی لیڈر مریم نواز بی بی کے خلاف وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو آپ نے یہاں پہ استعمال کیے. آپ اپنے الفاظ پہ غور کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس احترام کے ساتھ ہم نے مرحوم مشاہد اللہ صاحب کو یہاں سے رخصت کیا, ان کا احترام اس بات کی جو ہے مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے ان الفاظ کا ان الفاظ میں جواب دوں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. یہاں پہ ایک ایسا ایشو اٹھا جس پہ ہم سب کے دل دھڑکتے ہیں, اور یہ جو ملازمین تھے یہ بھول جائیں کہ پیپلز پارٹی کے تھے, کس کے تھے, کس نے بھرتی کیا. وہ پاکستانی تھے, وہ پاکستان کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پولیٹکس میں لے جانے کی بجائے نان پولیٹیکل رکھتے ہوئے, اے پولیٹیکل رکھتے ہوئے آپ کو یہ آگاہ کروں کہ جن خدشات کی جانب محترم ربانی صاحب نے یا اور محترم ممبران صاحبان نے اس کی طرف جو ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے, اس پہ میں حکومت کا آپ کے سامنے موقف رکھوں کہ ہم نے اس پہ کیا کیا. اور انشاءاللہ وہ سن کے آپ کو بھی تسلی ہوگی کہ اس ایشو پہ دونوں طرف ایک طرح کے دل دھڑکتے ہیں. میں اس طرف بھی نہیں جاؤں گا کہ سن 97 میں, کیونکہ یہ ایشو جب پچھلے ہفتے اٹھا محترم اپوزیشن لیڈر جناب میاں شہباز شریف صاحب انہوں نے اس کو اٹھایا, اور وہاں بھی ہم نے اس کا جواب وہی دیا جو ابھی ادھر دینے لگا ہوں. اور صرف ان کو ہم نے ریمائنڈ کیا کہ ہم تو کوشش کریں گے کہ یہ ری انسٹیٹ ہوں. مت بھولیں کہ پہلی بار جب ان کو نکالا گیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی سن 97 میں, لیکن ان کو میں نے یہ بھی کہا محترم اپوزیشن لیڈر کو کہ آپ اس زمانے میں آپ مرکز میں نہیں تھے. میں نہیں کہتا کہ آپ کا دوش ہے, لیکن آپ کی جماعت کی بہرحال حکومت تھی, بڑے میاں صاحب یہاں پہ وزیر اعظم تھے. یہ ایشو جب اٹھا ہے جناب چیئرمین صاحب, تو میں تو صرف یہ کہوں گا علامہ کے ان شعروں سے اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاغے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو,
اور جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روٹی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. لیکن آج کا پاکستان ہمارا گھر ہے, ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ بھی ہماری ایک محترم سب سے بڑی عدالت ہے, اور نیچے لوور ہاؤس میں بھی میں نے بات کی, اپر ہاؤس میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے. یہاں اس ایک ایشو کو بنیاد بنا کے کچھ ہمارے محترم ممبران نے جس طرح سپریم کورٹ آنریبل عدالت عظمیٰ کی اور عدالتوں کی یہاں پہ ایک بیشنگ ہوئی ہے, میں اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں ایشو بائی ایشو جائیں. جس طرح سب لوگ اپنا اپنا سبق سب لوگوں نے سیکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج کی جو آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جس کی آزادی اور جس کو صحیح معنوں میں آزادی دلانے میں ہم تینوں جماعتوں کا رول ہے, جو بڑی جماعتیں ہیں اور ساتھ میں چھوٹی جماعتیں بھی ملی. اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس زمانے میں بات کی تھی کہ میرا چیف جسٹس ہے اس کے گھر پہ جھنڈا لہراؤں گی, تو اس زمانے میں میاں صاحب بھی نکلے, اور عمران خان صاحب جو میرے لیڈر ہیں میری جماعت کے, وزیر اعظم صاحب وہ بھی نکلے ہوئے تھے, اور اسلام آباد سب سے پہلے پہنچنے والے آدمی عمران خان صاحب ہی تھے. تو آج کی سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جس کی طرف محترم عرفان صدیقی صاحب نے اشارہ کیا. ہمارے محترم ہیں, استادوں میں سے ہیں, لیکن کیا سارا مسئلہ صرف سپریم کورٹ کے یا عدالتوں کے جج صاحبان میں بھی ان صاحبان میں تھا؟ ہم نے کندھا نہیں پیش کیا سیاستدان نے؟ ہم نہیں گئے اسٹیبلشمنٹ کے دروازوں پہ نہیں گئے ہم لوگ؟ کیا سیاستدان کی سپورٹ کے بغیر یہ سارا ہوا ہے؟ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ وہ کس کی حکومت تھی جب اسی سپریم کورٹ پہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کے آرڈرز پہ چڑھائی کی گئی؟ میں اس تاریخ میں جاؤں؟ کیا میں گوہر ایوب صاحب کی اس کتاب کا حوالہ آپ کو دوں جو نون لیگ کے سابق سپیکر تھے, ڈائریز آف دا فیلڈ مارشل میں, جس میں انہوں نے بات کی ایک شخصیت کے بارے میں, نام میں نہیں لوں گا, کہ اس شخصیت نے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے یہ بات کی مجھے کہ مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کیا ایک دو راتوں کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے کسی طریقے سے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو حضور ان باتوں میں نہ جائیں, جسٹس قیوم کی ان باتوں میں نہ جائیں جو ٹیلی فون پہ جو سارے کام ہوتے تھے. آج اگر آپ کو گلا ہے کہ 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک سٹنگ وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا, تو پورا ایک کیس چلنے کے بعد بھیجا گیا, اس وقت آپ کو سپریم کورٹ بڑی بری لگی جو 2017 میں جب میاں صاحب گھر بھیجے گئے, اس وقت بڑی پسند تھی. 1993 میں جب آپ ریئل اسٹیٹ ہوئے, ریئل اسٹیٹمنٹ کرنے والی بھی تو یہی سپریم کورٹ آف پاکستان تھی. ایک سٹنگ ڈکٹیٹر کے فیصلے کے خلاف یا سٹنگ ایک ایسے شخصیت کے فیصلے کے خلاف جنہوں نے ایک آمرانہ فیصلہ کیا, میں اس کو آمرانہ کہتا ہوں, اس وقت ایک سٹنگ وزیر اعظم کو گھر بھیجنا, حالانکہ وہ شاید ایک فوجی ڈکٹیٹر اس وقت نہیں تھے, ایک سیویلین پوزیشن پہ ہوں گے, لیکن ایک سٹنگ وزیر اعظم کو جب گھر بھیجا گیا تو یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کھڑی نہیں ہوگی 1993 میں ری انسٹیٹ نہیں کیا تھا. کیا ہم نے کبھی ہماری پرائیورٹیز میں ہے کہ ہم اپنی عدلیہ کو صحیح معنوں میں جو ہے اور ہماری عدلیہ کے نظام کو صحیح معنوں میں مضبوط کریں؟ ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا, اس لیے ہمیں اس طرح کی آزاد عدلیہ چاہیے نہیں تھی. یہ تو اللہ کا کرم ہے, اور سب سے زیادہ اس کا اگر کریڈٹ جاتا ہے تو ہم وہ کلا برادری کو جاتا ہے. ہمارے اساتذہ کرام جو ہے ان کو اس میں جسمانی نقصان پہنچے اس جوڈیشل موومنٹ میں, اور اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. تو یہ ایک ایشو ایسا ہے جس میں ہم نے سپریم کورٹ کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو آگے لے کے جانا ہے. آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی جو حکومت ہے, چاہے آپ اس کو اپنی حکومت مانیں یا نہ مانیں, لیکن جیسے ہی یہ اطلاع ہمیں ملی, جیسے ہی ایشو بنا, میں آپ کو پورے فیکٹس فگرز کے ساتھ بات کروں گا کہ within the span of 23 hours, this is the first time unprecedented, عمران خان صاحب کی حکومت میں جب ہم عوام سے یہ بات کر کے آئے تھے کہ we will give you government which will be responsible and responsive. responsive کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو ہے کوئی واقعہ ہوگا تو ایک مہینہ لوگ جو ہے احتجاج کریں گے اور بھوک ہڑتالیں ہوں گی تو اس پہ حکومت کا رسپانس آئے گا. within 24 hours the issue was resolved. ایک ایسی حکومت ہمیں چاہیے تھی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو لایا گیا کہ جو بھی مسئلہ ہو, چاہے مسئلہ حل ہو یا نہ ہو, لیکن there has to be some people, the government should have listening ears, کہ جب مسئلہ ہو تو اس کو سنا جائے. یہ نہ ہو کہ ان کو یہ محسوس ہو جس کا بھی مسئلہ ہے کہ صدا بصہرا ہے. صدا بصہرا نہیں. بات اگر ہوگی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اس پہ رسپانس دیتے ہیں. 12 ستمبر کی رات, اتوار کا دن تھا, رات کے میرے خیال میں کوئی 9:54 پہ پی ایم آفس سے مجھ سے رابطہ کیا گیا, چونکہ ہم حلقے کے سیاستدان ہیں جو ادھر کچھ جو الیکٹڈ جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ جو ہیں, وی ہیو ٹو بی ان آور کنسٹیچوئنسیز. رات کو پی ایم آفس سے رابطہ ہوا, 9:54 تھے, اور اس کے بعد جو ہے
پرویز خان خٹک صاحب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, اس طرح کی ایشوز کے لیے جناب وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں امپلائیز کا جو مسئلہ اٹھا تھا اس میں بھی خٹک صاحب نے لیڈ کیا, میں اور شیخ رشید صاحب, اور اس وقت ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اس میں رول ادا کیا تھا, شیخ صاحب نے. اب شوکت ترین صاحب اپنا رول پلے کرتے ہیں جب بھی ان کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. رات کے کوئی 11 بجے کے قریب خٹک صاحب سے میں نے رابطہ کیا, ان کا نوشیرے کا الیکشن تھا کنٹونمنٹ کا, اس میں بزی تھے. 1 بجے ان سے میری بات ہوئی. کل صبح ہم نے اس میں میٹنگ رکھی. 2 بجے کے قریب ہم نے جو ہمارے جو سیکٹ امپلائیز جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے وفد کو میں نے پی ایم گریونسز ونگ, وزیر اعظم شکایت ونگ میں بلایا. 2 بجے کے آس پاس ہم نے ان سے میٹنگ رکھی. اس سے پہلے خٹک صاحب اور میں نے ہمارے اٹارنی جنرل صاحب سے رابطہ کیا, ان سے ہم نے اس پہ رائے لی. ان کی رائے یہ تھی کہ ریویو از دا اونلی ویلڈ لیگل آپشن لیفٹ ان کے پاس. اور ان سے جب میٹنگ ہماری ہوئی ان کو ہم نے اس بات پہ راضی کیا کہ آپ ہمیں ریویو سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, آپ ہمیں اس پہ اجازت دیں کہ ہم اس پہ جا کے وزیر اعظم صاحب سے بات کریں. امپلائیز اس پہ راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے, ہمیں آپ پہ اعتماد ہے, آپ اپنی کوشش کر لیں. خٹک صاحب اور میں, یہ وہ دن تھا جب both of the houses would convene for the presidential speech of honorable president of Pakistan. یہ وہ والا دن تھا, 13 ستمبر تھا میرے خیال میں. 2 بجے کے آس پاس ہماری میٹنگ ہوئی. جیسے ہی جوائنٹ جو ہماری جو کنوین ہوا دونوں ہاؤسز, جیسے ہی پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ ختم ہوئی, اس سے پہلے ہم نے اسپیچ سے بھی پہلے پی ایم صاحب کے پاس ہم گئے. یہ موقف سارا ان کے سامنے رکھا. پی ایم صاحب نے جب سنا, انہوں نے اس پہ بالکل ڈائریکٹ ہمیں جو ہے وہ آرڈرز دیے. انہوں نے کہا بالکل آپ ریویو میں جائیں, حکومت جو ہے فل سپورٹ کرے گی اس ایشو کو. اور یہ پہلی بار ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان ایشوز میں فیڈریشن ریویو میں جاتی ہے. میں یہاں پہ ایکسپیکٹ کرتا تھا ہمارے بہت محترم ربانی صاحب کی تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں اس میں ضرور وہ دیں گے. انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ لوگ پٹیشنز میں گئے ہیں, بالکل گئے ہیں, لیکن دس از ویری انپریسیڈنٹڈ. بہت کم ہوتا ہے کہ فیڈریشن خود ہی ریویو میں جائے. اس سے ثابت ہوتا ہے آپ کی حکومت کی گڈ ول. اور اس کے بعد شام کو سیشن کے بعد دوبارہ ہم نے بلایا وزیر اعظم شکایت ونگ میں, اور وہاں پہ ان کے نمائندے آئے. اٹارنی جنرل صاحب خود تشریف لائے, اینڈ آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ ہم, کیونکہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ پرسن. اٹارنی جنرل صاحب واز ویری پازیٹیو, انہوں نے فل سپورٹ کیا ہمیں. اسٹیبلشمنٹ والوں کو ہم نے بلایا, وہاں پہ انٹیریئر منسٹری کے لوگ آئے. اسلام آباد ایڈمنسٹریشن از اپریشیبل کہ انہوں نے پورا دن اس پہ اور رات کو بھی کام کیا. اور اس رات ہم اس بات کو کہہ کے اٹھے کہ انشاءاللہ کل جو ہے ریویو پٹیشن کے لیے کاروائی سٹارٹ ہو جائے گی ود دی اپروول آف وزیر اعظم پاکستان, جو دوپہر کو دے چکے تھے. پھر میں اور خٹک صاحب وہاں پہ ان ملازمین کے پاس گئے, ان کو اس پہ کنونس کیا کہ جب آپ کے لیے ہم حکومت اب کیس لڑے گی, آپ کے لیے ہم جو ہے ریویو میں جائیں گے, تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو بہنیں ہیں, یہ جو مائیں ہیں, یہ جو حضرات ہیں بڑی عمر کے, آپ ہمارے گھر کے افراد جیسے ہیں, پلیز آپ روڈوں سے اٹھ جائیں, آپ چلے جائیں. کیونکہ آپ کا احتجاج تب تک تھا جب تک آپ کی کوئی سنوائی نہ ہو. جب وزیر اعظم صاحب خود آپ کی سنوائی کر رہے ہیں تو اب آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ کھانے کا مسئلہ ہے, خواتین کو وہاں مسائل, تو انہوں نے ہماری بات مانی. اور چند ملازمین کے علاوہ بہت سے اللہ کے کرم سے, اور ان کا میں شکر گزار ہوں, وہ چلے گئے. کل صبح جو ہے اس کو جب ہم نے فالو اپ کیا, میں دوبارہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے اس کیس کو لے کے چلے. اور 15 ستمبر کو, 13 کو ہماری ان سے پہلی میٹنگ ہوئی, اور 15 کو ہمارا ریویو پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع ہو چکا تھا. اس سارے جو کام ہوا ہے 23 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کو جو ہے عزت کے ساتھ اٹھایا, اور 23 گھنٹے کے اندر ریویو کی طرف حکومت چلی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اپریشیبل ایکٹ تھا اس حکومت کا, وزیر اعظم صاحب کو, ہماری پوری ٹیم جو ان کے ساتھ تھی. اور آخری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے ساتھ اٹارنی جنرل صاحب نے اس میں بہت سپورٹ کیا, اور اس میں جو ہمارے امپلائیز کے کچھ رہنما تھے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, بڑے کوآپریٹیو تھے. اور خاص کر پی ایم آفس سے اعظم خان صاحب نے اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا, کیونکہ پہلا رابطہ ان کی طرف سے تھا. میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ بیوروکریسی میں کچھ لوگ مسائل بھی پیدا کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مسائل کا حل چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اب امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک اچھا فیصلہ آئے گا. اور یہ جو ملازمین ہیں جو بھول جائیں کہ وہ کس جماعت کے دور میں بھرتی ہوئے یا ان کا زیادہ تعلق کس جماعت سے ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں, اور ہم سب کی ان سے ہمدردی ہے. جس میں فوتگیاں ہو چکی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے, لیکن انشاءاللہ ہوپ فلی ویل گیٹ اے گڈ ججمنٹ فرام دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان, اینڈ ہوپ فلی دیز امپلائیز ول بی reinstated with all the previous perks and privileges plus their salaries. Thank you so much. The motion has been talked out. Order number 40. جی سینیٹر قادر صاحب ہی بیٹھے ہیں, اس کو ڈیفر کرتے ہیں. قادر صاحب آپ کے ساتھی نہیں ہیں, باقی کر دیں جی, چلیں جی ڈیفرڈ. جی سینیٹر سیف اللہ ڈیفرڈ, وہ بھی نہیں ہے. آرڈر نمبر 42. We may now take up order number 42. Senators Bahraman Khan Tangi and Mushtaq Ahmed. Who is going to move the motion, please? جی سینیٹر Bahraman Tangi, please.
Thank you, Chairman Sahab. टाइम ख्याल सातवा खा थैंक यू इन एडवांस Senator Beraman Tangi, on behalf of Mushtaq, to move that this House may discuss the recent rise in petroleum prices causing inflation in Pakistan. जी बैरामद खान तंगी Thank you, Chairman Sahab. जनाब चेयरमैन साहब, इस मोशन का मकसद मेरे 2018 के इलेक्शन के दौरान जो इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म PM साहब ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में, अपने स्लोगन में पाकिस्तानी कौम से जो वादे किए थे, इस मोशन का मकसद उन वादों को याद दिलाना भी है और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इस वक्त जो मुश्किल में है, मैं चाहता हूं कि इस हाउस के सामने मैं उन मुश्किलात को डिस्कस करूं। बड़ी मेहरबानी जी जर्जर जनाब चेयरमैन साहब, 2018 के इलेक्शन में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने कौम से वादा किया था कि मेरी हुकूमत के दूसरे दिन मैं पेट्रोल की कीमत 40 रुपए मुकर्रर करूंगा और उसने मुख्तलिफ स्पीचेस में जो आज भी मौजूद है फुटेज पे, रिकॉर्ड पे हैं कि ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें मैं इसलिए कम करूंगा कि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो गरीब अवाम मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी हुकूमत में गरीब अवाम के साथ ज्यादती हो, मेरी हुकूमत में गरीब अवाम मुश्किल में हो, मेरी हुकूमत में गरीब अवाम को दो वक्त की रोटी न मिले। जनाब चेयरमैन साहब, PTI के मंशूर में उसका मैनिफेस्टो का ये एक हिस्सा था और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था अपनी तकारीर में कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं किया तो वो प्राइम मिनिस्टर कठपुतली होता है। मैंने नहीं कहा। जनाब चेयरमैन साहब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के ये तकारीर रिकॉर्ड पे है कि मैनिफेस्टो मंशूर पे अमल न करने वाला वज़ीर-ए-आज़म कठपुतली होता है। तो मैं जनाब चेयरमैन साहब, अभी जब वज़ीर-ए-आज़म का ये फरमान है तो मैं वज़ीर-ए-आज़म के उस फरमान को अपने साथियों से मालूम करना चाहता हूं कि क्या मैं प्राइम मिनिस्टर सिर्फ कहूं या कठपुतली प्राइम मिनिस्टर कहूं। इसलिए कि जब प्राइम मिनिस्टर अपने मंशूर मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करता है तो उसके फरमान को मैं इंडोर्स करता हूं इस हाउस में कि उसने ही कहा था कि वो कठपुतली होता है। जनाब चेयरमैन साहब, आज पाकिस्तान की तमाम लोगों का हक है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब और उसकी टीम से ये मालूम करे कि जो दूसरे दिन 40 रुपए पेट्रोल फी लीटर का आपने वादा किया था, उस वक्त आपको पता नहीं था, उस वक्त आपका एक्सपीरियंस नहीं था, उस वक्त आप सियासत से नावाकिफ थे। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, ये भी रिकॉर्ड पे है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार अपनी स्पीचेस में ये कहते थे और ये कह के नहीं तकते थे कि जब PTI की हुकूमत आएगी तो मैंने इतनी तैयारी की है कि असद उमर विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर और मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। मेरे पास इंटेलेक्चुअल है, मेरे पास अच्छी टीम है, मैं फाइनेंस पे और मईशत को लिए मैंने एक बहुत बड़ी टीम बना के रखी है, तो मैं पाकिस्तान की गरीब आवाम की जिंदगी में खुशहाली ले आऊंगा। जनाब चेयरमैन साहब, आज इस हुकूमत में पेट्रोल की कीमतों की वजह से 200%, 300%, 400% ऐसी चीजें हैं कि उसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। चेयरमैन साहब, आज अपने बूढ़े वालिदैन को सफेदपोश लोग दवाई नहीं दे सकते हैं। आज सफेदपोश लोग अपने बच्चों को सुबह के वक्त पराठा, जो हम आवाम आम तौर पे हमारे सूबे में, बलूचिस्तान की सूबे में चाय के साथ पराठा खाते हैं,
मैंने बहुत सफेद पोश लोगों को सुना, बिलीव मी चेयरमैन साहब, कि आज हम अपने बच्चों को हम घी जो 350 रुपए किलो है, 100 रुपए से हम अपने बच्चों को सुबह के चाय के साथ पराठा नहीं दे सकते हैं। जब वो अपने बच्चों को पराठा नहीं दे सकते हैं तो वो फिर अपने बच्चों को तालीम कहां से दे, वो अपने बच्चों को कपड़े कहां से दे, वो अपने बूढ़े वालिदैन को दवाई कहां से दे, वो अपने वालिदैन को कैसे उनकी जिंदगी में खुशहाली दे सकते हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, एक दफा फिर मेरे भाई या लीडर ऑफ द हाउस खड़े होके कहेगा ये कि हां महंगाई है, लेकिन ये तो आप लोगों की वजह से है। पहले तो 2 साल ये एक्सेप्ट करने के लिए ये तैयार ही नहीं थे कि महंगाई है, लेकिन आज उसने अपना नारा चेंज करके हाँ है, लेकिन आप लोगों की वजह से है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं जी तंगी सर, जनाब चेयरमैन साहब, 2018 में जो हाम तेल की कीमत थी पी बैरल, ये $77 था पी बैरल, और पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत थी 65 रुपए से 80 के दरमियान, आज $71 पी बैरल है, और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 123 रुपए। ये उस वजीर आजम की हुकूमत है जिस वजीर आजम ने कहा था कि ये जो टैक्सेस लगते हैं, ये जो गरीबों पर टैक्सेस लगाते हैं, ये जो महंगाई है, ये इनके जुब में जाते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से आज पूछना चाहता हूं कि आपने 123 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बना के ये किसके जेब में जाते हैं? ये आपके प्राइम मिनिस्टर के जेब में जाते हैं या आपके जेबों में जाता है? जनाब चेयरमैन साहब, अगर एक वजीर आजम अपने मंशूर पर 1% अमल नहीं करता है, जिसने ये कहा था कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मेरी हुकूमत में रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम होगी, डॉलर की कीमत कम होगी, दवाइयों की कीमत कम होगी, आटे की कीमत कम होगी, चीनी की कीमत कम होगी, गंदम की कीमत कम होगी, तो आज मैं अली मोहम्मद खान साहब से पूछना चाहता हूं कि इस पे तो मेरे साथ या मुनाजरा करें, इस पे मेरे साथ अवामी जगह पे या डिबेट कर ले, या टीवी चैनल पे आके मैं आपके साथ मेरे बैठे कि क्या 2018 के बाद जी गंदम में, आटे में, चीनी की कीमत में, दवाई की कीमत में, जिंदगी की अशिया की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, डॉलर की कीमत में इजाफा हो चुका है कि नहीं? और इसके मैनिफेस्टो में एक और भी नारा था चेयरमैन साहब, थैंक यू, ये नारा था कि मैं हमसाये ममालिक से कर्जे नहीं लूंगा। थैंक यू। हाँ, अगर मैंने कर्जा लिया तो मैं कर्जा नहीं लूंगा, बल्कि दरियाई नील में चिलांग लगा के खुदकुशी को तरजीह दूंगा। थैंक यू तो सर। क्या कर्जे ले लिए, अशिया की कीमतें बढ़ गई, IMF से कर्जा लिया, और फिर आप मुझे इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि हमने इंडिकेटर्स की। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब कि आपके इंडिकेटर ये हैं कि करप्शन में पाकिस्तान नंबर 1, इन्फ्लेशन में पाकिस्तान नंबर 1, GDP ग्रोथ आपके सामने, बेरोजगारी में पाकिस्तान नंबर 1, महंगाई में पाकिस्तान नंबर 1। और मैं फिर भी इसको दाद दूंगा कि अभी मेरी स्पीच के Thank you, बाद sir. एक दफा फिर अली मोहम्मद खान खड़े होके मेरी स्पीच को Thank you, जस्टिफाई sir. नहीं करेंगे। Thank जनाब you, चेयरमैन साहब, thank you. 2 मिनट मुझे दे दीजिए। प्लीज बेरामद खान तंगी 2 मिनट सर। खबर और अकोर के मेलमा दखा जरका अला प्लीज। जनाब चेयरमैन साहब, मैं इसकी वज़ीर आज़म की बातें आपको बता दूं या इनकी वज़रा की बातें बता दूं? क्या अली मोहम्मद खान साहब ने अपनी स्पीच में नहीं कहा था कि जिस हुकूमत में किसी का कत्ल होता है और उसका कातिल नहीं पकड़ा है तो समझ ले कि ये वज़ीर आज़म इन्वॉल्व है? क्या वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा था कि जिसकी हुकूमत में महंगाई बढ़ जाती है, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, तो ये समझ ले कि वो वज़ीर आज़म चोर लुटेरा होता है? तो क्या मैं इसको अभी कठपुतली कहूं या चोर और लुटेरा? एक दफा फिर खड़ा हो गया, देखिए एक दफा फिर खड़ा हो गया। ये इसको Expunged. चेयरमैन साहब, एक्सपंज्ड जी। चेयरमैन साहब, मैंने नहीं कहा, मैंने कब कहा है? चेयरमैन साहब, मैंने कब कहा है?
یہ تو عمران نے کہا تھا पेट्रोल पे बात करें। سر یہ عمران نے کہا تھا کہ جس کی حکومت میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے وہ چور ہوتا ہے، وہ لٹیرا ہوتا ہے. میں نے کب کہا ہے؟ یہ عمران کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں ان کو پرائم پتا. منسٹر کا نام ذرا طریقے سے دیکھیں میں چیئرمین صاحب یہ یاد میرا منشور یہ ہے، میرے اس موشن کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو یاد دے رہا ہوں جو اس کے وزیر اعظم نے جو کچھ ٹھیک ہے کہا ٹھیک تھا. ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں میں نے کب کہا ہے یہ تو آپ کے وزیر اعظم نے وہ باتیں کی، میں آپ کو یاد دلانا تھینک چاہتا یو ہوں. بیرامن تنگی صاحب ٹائم چیئرمین صاحب یہ ریکارڈ ہے کہ جب سے یہ لیڈر اب یہوز بنا ہے یہ میری سپیچ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور جب بھی میں نے سپیچ شروع کی ہے اس نے کڑے ہو کے بات کی ہے. تھینک یو سر جناب چیئرمین صاحب میں آخر میں میں تمام حکومت بنجس کے وزراء سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ملک پہ رحم کرے، عوام پہ رحم کرے، اور وہ باتیں نہ کرے اس لیے کہ قوم آپ کو نہ صرف بددعائی دیتے ہے، قوم آپ پہ ہنستی ہے. تھینک یو سو مچ. جناب سینیٹر مشتاق صاحب موور ہے سر، موور ہے نا جی مسٹر چیئرمین میں جی جی پلیز جی بیرامن خان تنگی صاحب نے جذبے اور جوش کی باتیں کی، میں کچھ ہوش اور اعداد و شمار کی باتیں اس موشن کے حوالے سے رکھنا چاہوں گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی، دو ایشوز ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں جو مہنگائی ہوتی ہے اس کے اوپر اپنی کچھ اعداد و شمار رکھوں گا. مسٹر چیئرمین مشتاق صاحب مہربانی پہ کہے بھی بالکل میں آپ کو یہ عرض کروں کہ 16 ستمبر 2021 کو پی ٹی آئی حکومت نے 5 روپے پیٹرول کا اور 5 روپے ڈیزل کی قیمتوں کا اضافہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پیٹرول آج مل رہا ہے 123 روپے فی لیٹر اور ڈیزل مل رہا ہے 120 روپے فی لیٹر. یہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین شرح ہے، نرخ اور ریٹ ہے پیٹرول اور ڈیزل کی. اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا ایک سونامی، مہنگائی کا ایک سیلاب اور مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے، اس لیے کہ 400 اشیاء جس کو غریب عوام استعمال کرتے ہیں اس کی قیمتیں جڑی ہوئی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے. بجلی، ٹرانسپورٹ، اشیاء خوردنوش، یہاں تک کہ ادویات، اس لیے کہ سی پی آئی بڑھتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس، اس کی بنیاد پر پھر ادویات کی قیمتوں میں بھی ڈریپ اضافہ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جسے غریب عوام استعمال کرتے ہیں اس کی قیمتیں جڑی ہیں پیٹرول اور ڈیزل سے. مسٹر چیئرمین یہی موقف عمران خان صاحب کا تھا جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، تو ان کا موقف یہی تھا. میں آپ کو ان کے ایک ٹویٹ سناتا ہوں. Absolutely shameful how the government has dropped a petrol bomb on the poor nation at the start of 2018. اس 2018 کو آپ کر لیں سپٹمبر 2021. Instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses, this time with a big increase in petroleum product prices. Mr. Chairman, صورتحال وہی ہے جو 2018 میں عمران خان صاحب کا موقف تھا، وہی صورتحال ان کی اپنی حکومت میں اس سے بڑھ کر ہے. مسٹر چیئرمین، یہ جو گزشتہ ایک سال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، آپ یہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ گزشتہ ایک سال میں جون 2020 سے سپٹمبر 2021 تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے 48.78 روپے. ایک سال میں تقریباً 13 مہینے میں 48 روپے اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمت میں اور 39 روپے اضافہ ہوا ہے یہ ڈیزل کی قیمت پہ. مسٹر چیئرمین، پھر اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ اعداد و شمار دیتا ہوں. بڑی یہاں ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میرے اعداد و شمار کے اندر کوئی غلطی ہے تو میری اصلاح کر لیں. ضرور کریں گے جی. ہاں، اس وقت کروڈ آئل کی قیمت ہے $74 فی بیرل، اور جو محسن صاحب پلیز 2013 میں یعنی $74 فی بیرل کے ساتھ کروڈ آئل کی قیمت ہے، اور پیٹرول فی لیٹر ہے 123 روپے. 2013 میں کروڈ آئل کی قیمت تھی $110. محسن صاحب ٹیلی فون بند کریں. $110 فی بیرل اور پیٹرول کی قیمت تھی 113 روپے. جب $74 فی بیرل قیمت ہے
تو $123 لیٹر مل رہا ہے, اور جب $110 فی بیرل قیمت تھی تو $113 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل مل رہا ہے. مسٹر چیئرمین, میں اس حکومت سے بھی یہ پوچھوں گا کہ 2020 میں کروڈ آئل کی قیمت اپنی کم ترین سطح پہ چلی گئی $11.26 فی بیرل. اس وقت پیٹرول کی قیمت تھی $74 فی لیٹر اور تقریباً $60 فی لیٹر حکومت نے کمائی ہے. جب کروڈ آئل کی قیمت گرتی ہے تو منافع حکومت لیتا ہے, جب کروڈ آئل کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے تو بوجھ عوام کے اوپر منتقل کر دی جائے. اس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو تو, یعنی سختی اور تکلیف عوام کے لیے ہیں, اور اگر اس میں کوئی رعایت مل جائیں تو وہ حکمران خود لے لیتے ہیں. مسٹر چیئرمین, یہی وجہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بالکل زوروں پر ہے. سی پی آئی کے مطابق 2021 جون تک جو سال تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین سال تھا, جس میں شرح مہنگائی وہ 16 سے 18% رہی. 12 ستمبر کو سی پی آئی نے جو اعداد و شمار دیے ہیں 13.64% اس وقت مہنگائی جو ہے وہ کڑی ہے. گزشتہ 3 سالوں میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے وہ تمام اشیاء جس کو غریب عوام استعمال کرتے ہیں اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں, ادویات بھی اس میں شامل ہیں, اس لیے کہ سی پی آئی انڈیکس کی بنیاد پر ادویات کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے, ڈریپ کرتا ہے. گزشتہ 3 سالوں میں 12 مرتبہ, ہر سال 4 مرتبہ, ہر 3 ماہ میں 1 مرتبہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور 3 سال میں 750% اضافہ ہوا ہے. یعنی جو قیمت ایک دوائی کی جون 2018 میں $100 تھی وہ آج کل غریب آدمی کو $850 میں مل رہا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوتی ہے تو اس کے فائدہ عوام کو جو ہیں وہ منتقل نہیں کی جاتی. مجھے یقین ہے حماد صاحب یہ بتائیں گے کہ اس وقت بھی پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 140 ممالک سے کم ہیں. میں مانتا ہوں 27 ممالک ایسے ہیں جہاں سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مہنگی ہے پاکستان سے, اور 140 ایسے ہیں جس سے پاکستان کی قیمتیں کم ہیں. لیکن میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں نا کہ وہاں مہنگائی کی شرح کیا ہے, آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان کا فی کس آمدنی کتنا ہے, آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان کی کرنسی کی ویلیو کتنی ہے. مسٹر چیئرمین, اس وقت مہنگائی کی صورتحال تو یہ ہے جی ڈی پی گروتھ کہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, مالدیپ سے, نیپال سے نیچے ہے اس وقت. پاکستان کی شرح جو مہنگائی کا ہے, مہنگائی کی شرح پوری ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. مسٹر چیئرمین, اس لیے پاکستان کے عوام کے اوپر $123 فی لیٹر یہ پیٹرول یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بوجھ ہے. اور کارٹیلز ہیں, مافیا ہے, چینی, کھاد, آٹا, پیٹرولیم, ادویات, بجلی, اور کسی کے ساتھ جو احتساب نہیں ہو رہا. اور اسی مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری ہے. ابھی جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے لیبر فورس سروے دیا ہے اس کے مطابق 2018 کی نسبت 2019 میں 6.9% ان امپلائمنٹ بڑھی ہے. اور خیبر پختونخوا میں جہاں 8 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہیں وہاں سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ ہے 10.3%. اس لیے عوام جو ہیں وہ رول رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, وہ چیخ رہے ہیں. اور میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ وہ عوام پہ رحم کریں, ڈالر کو کنٹرول کریں, پیٹرولیم مصنوعات کو کنٹرول کریں, بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول کریں, ذخیرہ اندوزوں اور مارکیٹ کے اوپر کنٹرول کریں. اس وقت دال ماش جو 2018 میں $150 کلو تھا اس وقت 250 ہے. دال چنا جو 2018 میں 120 تھا اس وقت 165 ہے. مٹن جو 740 تھا اس وقت 1500 ہے. دودھ جو $94 کلو تھا اس وقت 130 ہے. انڈے جو $120 درجن تھے اس وقت 180 ہے. دا ہائیسٹ ایور ڈالر $170. دا ہائیسٹ ایور پیٹرول $123. دا ہائیسٹ ایور لون 45 ٹریلین روپیز. دا ہائیسٹ ایور LNG $20. دا ہائیسٹ ایور الیکٹریسٹی $22 فی یونٹ. دا ہائیسٹ ایور آٹا فلور $61 پر کے جی امپورٹڈ, اور شوگر $104 امپورٹڈ. مسٹر چیئرمین, میں آخر میں پی ٹی آئی کے منشور کے ایک اقتباس پہ اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کروں گا. پی ٹی آئی نے اپنی منشور میں 2018 کے منشور میں 46 مرتبہ ریفارمز کا لفظ استعمال کیا ہے. 46 ٹائم ریفارمز کا لفظ استعمال کیا ہے, اور یہ اقتباس میں نے ان کے منشور سے لیا ہے. اقتباس ہے, پی ٹی آئی اسٹرانگلی بلیو
that ineffective state structure has generated a crisis of governance that has effectively marginalized everyone in the country except a small elite. इस वक्त स्मॉल इलीट अशराफिया के नाम पर बदमाशियां वो ऐश कर रहा है और जो मासिस हैं वो बेचारे जो हैं वो रुल रहे हैं. मिस्टर चेयरमैन, वजीर आजम साहब कहा करते थे और ठीक कहा करते थे कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत चोर है. लोग तो अब ये कहते हैं कि वजीर आजम ने एक अच्छी थ्योरी दी जब वो अपोजिशन में थे और अब उसकी प्रैक्टिकल जो है वो पेश कर रहे हैं. तो हम उसको ये दरखास्त करते हैं कि इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है, बहुत बुरा सूरत हाल है, आवाम के ऊपर रहम की जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम कर दिया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके. ऑनरेबल अहमद अजहर, मिनिस्टर फॉर एनर्जी, प्लीज. मुझे ये खुशी हुई है कि सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी अब आदादोशुमार के ऊपर जो है वो अपनी तकारीर जो है उनको फैशन करना शुरू कर दिया है. अलबत्ता कि कुछ बहुत सारे आदादोशुमार गलत थे, ट्विस्टेड थे, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अब सेनेट में एक हिस्सा ऐसा भी है जो डेटा की बुनियाद पर बहस करता है. और इनसे पहले के जो स्पीकर थे जिन्होंने ज़्यादा बदजुबानी या दूसरे नारों के एक सेकंड सिर्फ, इसरार तरीन साहब MNA साहब आए हैं, बैठे हैं जी. वेलकम टू द हाउस जी. प्लीज तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, अपनी टर्म पे आपने बात कर ली. प्लीज जनाब, प्लीज आप अब तशरीफ रखें, प्लीज गुजारिश है, तशरीफ रखें प्लीज, मेरी गुजारिश है, टाइम न जाया करें जी. अहमद अजहर साहब. सर, गुजारिश ये है कि अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर जो शोर है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जितना बैनुल-अक़वामी तौर पे बढ़ाव आया है पेट्रोलियम की मसनूआत में, तो वज़ीर आज़म साहब की खसूसी हदायत पर और तकरीबन अगस्त से लेके अब तक जो 465 अरब रुपए की टैक्स रिलीफ देकर इन पेट्रोलियम की कीमतों को बाकी दुनिया से कम रखा गया. मैं यहाँ पे आज आपको ये भी बताना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन कि आलमी मंडी में जो कीमतें बढ़ी हैं, आज ही मैं पेट्रोलियम डिवीज़न से उसका लेके आया और जनवरी 2021 से, हालांकि उससे पहले बढ़ना शुरू हो गई थी, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए जनवरी से बात करूँगा. जनवरी 2021 से आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तकरीबन 40%, 39% टू बी प्रिसाइज, लेकिन 40% कह लेते हैं. पाकिस्तान में बढ़ी है 16%. इसी तरह हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो बढ़ी है 36% जनवरी से लेके अब तक सितंबर में आलमी मंडी में. पाकिस्तान में बढ़ी हैं सिर्फ 9%. इसी तरह कैरोसिन, फर्नेस ऑयल और उनकी भी कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में कहीं ज़्यादा बढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर टैक्स को कम करके उसको कम किया गया. मैं आपको ये भी बताऊं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर जब कीमतें नीचे होती थीं तो उसका इम्पैक्ट पास ऑन नहीं किया जाता था और सेल्स टैक्स बढ़ा दिया जाता था, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी जाती थी. यहाँ तक कि सेल्स टैक्स जो अमूमी तौर पे 17% होता है तमाम अशिया के ऊपर, एक वक्त में मुस्लिम लीग नून के दौर में ये 56% था पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि वो इसे टैक्स कमा रहे थे और उन्होंने रिलीफ पास ऑन नहीं किया. जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि वही 56% वाला सेल्स टैक्स इस वक्त पेट्रोल के ऊपर 10% है और हाई स्पीड डीजल के ऊपर 11% है. इसी तरह पेट्रोलियम लेवी जो ये तकरीबन छोड़ के कोई 15-20 रुपए के करीब गए थे, लेकिन 30 रुपए तक की इन्होंने सीलिंग लगाई थी. पेट्रोल के ऊपर 5.5 रुपए है और हाई स्पीड डीजल के ऊपर वो भी तकरीबन 5.25 रुपए के करीब है. और इसका नतीजा क्या है जनाब चेयरमैन, इसका नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान में अगर आप देखें तो खित्ते के अंदर भी और पूरी दुनिया के जो अक्सर ममालिक हैं, तेली ममालिक को निकाल के पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो खासी कम है. मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ. इंडिया में पाकिस्तानी रुपए में आज पेट्रोल की कीमत जो है वो 233 रुपए है और डीजल की कीमत 211 रुपए. बांग्लादेश में 175 रुपए पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 128 रुपए. नेपाल में 185 रुपए और 161 रुपए. इंडोनेशिया में 133 और 132, तुर्की में 152 और 143, अमेरिका में 157 और 147, यूके में, बरतानिया में 312 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत और 316 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत. और इन तमाम ममालिक, जिसका इन्हें पता था कि 127 ममालिक से कम है, पाकिस्तान में सबसे कम है. 123 रुपए पेट्रोल की कीमत है फी लीटर और डीजल जो है उसकी कीमत जो है वो 120 रुपए है. और पिछली, जहां तक मैंने डेटा देखा है चंद सालों का और इनकी हुकूमत का भी, जितने अब कम टैक्स कलेक्ट किए जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे, इससे पहले नहीं किए गए हैं. ये भी एक रिकॉर्ड है. और ये क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह यह है कि कोविड के बाद
پوری دنیا کے اندر ایک کموڈٹی کا بوم آیا ہوا ہے، اور اس کموڈٹی کے بوم کو یا کموڈٹی کے پرائس رائزز سے نہ صرف کہ ہم اسے سہ رہے ہیں بلکہ اس سے امیر ملک بھی سہ رہے ہیں اور غریب ملک بھی سہ رہے ہیں. ہر ملک میں ہر انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں اس وقت یہی بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو سپلائی چینز کووڈ کے نتیجے میں ڈسرپٹ ہوئی ہیں، تمام میٹلز، لوہا، کاپر، تانبا، پیتل، یہ مہنگے ہو گئے. آپ کی تمام کموڈیٹیز جس کے اندر فیول ہے، پیٹرول، ڈیزل، برینٹ، کروڈ، فرنس آئل، یہ مہنگا ہو گیا. کھانے پینے کی اشیاء، تمام اناج جس کے اندر گندم، چاول، آٹا اور دودھ اور یہ تمام چیزیں ساری دنیا کے اندر مہنگی ہو گئیں. اور کیونکہ اب ساری دنیا آپس میں لنکڈ ہے، ہمارا اکانومی کا تقریباً 20% حصہ، 25% امپورٹ کے ذریعے سے لنکڈ ہے، تو یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آپ کے یہاں پہ مہنگائی میں بھی. اس میں کوئی ایسی پلینگ ٹو دا گیلری کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم وہ کریں، لیکن یہ ساری چیزیں ڈیٹا کے ساتھ بآسانی ایکسپلین ہو سکتی ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرول اس وقت انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اور ان کا آئی ایم شیور کہ ڈیٹا ٹھیک ہوئے گا کہ 127 ممالک سے کم ہے، اور جو پیچھے ممالک رہ جاتے ہیں جہاں پیٹرول ہم سے سستا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اکثر تیلی ممالک ہیں جہاں سے تیل نکلتا ہے اور باقی ساری دنیا کے اندر جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ ایک سبسڈائز معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. جناب اسپیکر، ضروری یہ ہے کہ اس سمر کے اوپر ہم بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے کہ یہ پورے دنیا کے اندر جو ایک کورونا کی وبا کے بعد ایک طوفان آ رہا ہے کہ تمام چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اس کو ہم نعرے بازی سے نکال کے، گالی گلوچ سے نکال کے، بد زبانی سے نکال کے، یہ ہاؤزز، دونوں ہاؤزز آف پارلیمنٹ جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، وہ ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچیں کہ کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے اس میں عوام کو ریلیف دی جا سکتی ہے. ہمارے ہی دور حکومت میں یوٹیلیٹی سٹورز ان کے دور میں 10 ارب کی سیل کرتا تھا، ہمارے دور میں 100 ارب سے بھی زیادہ کی سیل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سبسڈی زیادہ دی جا رہی ہے، وہاں پہ سیل زیادہ ہو رہی ہے، آپریٹنگ پروفٹ میں بھی وہ آ گیا ہے. ہمارے ہی دور میں ان کے دور کی بنسبت جو فنڈز ریلیز کیے جاتے ہیں ساس پروگرام کے ذریعے وہ دگنے کر دیے گئے ہیں. ہمارے ہی دور میں لنگر خانے اور پناہ گاہوں کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے. ہمارے ہی دور میں صحت انصاف کارڈ جس کے ذریعے 7.5 لاکھ سے زیادہ کی رقوم کے اوپر ایک عام آدمی اپنا علاج پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کراتا ہے، وہ کرایا جا رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی گلوبلی مہنگائی آئی ہے اس سے عام اپنے طبقے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو 460 ارب کا اگست 2020 سے لے کے اب تک کا ہم نے ٹیکس چھوڑا ہے اور ایک طرح سے سبسڈائز کیا ہے لوگوں کو، یہ اسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو جو پوری دنیا میں سخت مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اس سے بچایا جا سکے. تو اگر آپ یہ شور شرابے سے ہٹ کے، بد زبانی سے ہٹ کے جب آپ ٹھنڈے دماغ سے یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ صاف واضح نظر آئے گا کہ پاکستان میں حقیقی طور پہ ٹیکس بھی سب سے کم ہے پیٹرول کے اور ڈیزل کے اوپر، اور پاکستان کے اندر اب بیشتر دنیا سے، اکثر دنیا سے، بلکہ زیادہ تر دنیا سے سوائے تیلی ممالک کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بھی کم ہے پاکستانی روپے میں. بہت شکریہ. Thank you, ji. The motion has been talked out. Order number 43 stands in the name of Senator Mohsin Aziz, Mushtaq Ahmed and Ijaz Ahmed Chaudhry. Who is going to move the resolution, please? Mohsin Aziz Saab. Sir? Huh? اس میں میں تو ریزولوشن موو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جوائنٹ شاید ریزولوشن آنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ جی، آپ نے مجھے پہلے بات کرنی نہیں دی، اس پہ بات کرنے دے تو میں اس پہ نہیں چھوڑ دیتا ہوں. کس پہ؟ نہیں، وہ تو اب موشن ٹاکڈ آؤٹ ہو گیا جی. کائنڈلی پلیز جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. سر ایک گزارش تھی کہ میں مشتاق صاحب سے بھی بات کی، ان کی بات سن لیتے ہیں. گزارش یہ تھی کہ یہ بڑا سینسٹیو اور اہم ایشو ہے علیشہ گیلانی صاحب والا، اور اس پہ زیادہ تر ہمارے جو ممبرز ہیں وہ اس پہ بات بھی کرنا چاہیں گے، اور یہ ایشو ایسا ہے جس پہ یونینیمٹی آف ویوز ہے چاروں طرف سے. تو ایک گزارش تھی کہ اس کو اگر ہم کل یا پرسوں موشن کی صورت میں لے آئیں، اس پہ سارے دوست بات بھی کر لیں، اور اس کے آخر میں ہم ایک جوائنٹ ریزولوشن پورے ہاؤس کی طرف سے اگر جائے تو میرے خیال میں ایک اچھا افیکٹو آئے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ میں سینیٹر مشتاق صاحب کا اوکے جی، آج وہ جو اس کو لے کر آئے ہیں، آپ جس دن لائیں گے اور اس دن ہم رولز ریلیکس کر کے لے لیں گے. جی آرڈر نمبر 44 stands in the name of Senator Manzoor Ahmed. Senator Manzoor نہیں ہیں جی، deferred. Order number 45 stands in the name of Senator Faisal Javed. Please move the resolution. جی بہت بہت شکریہ. میں سینیٹر فیصل جاوید یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں
یہ ایوان سفارش کرتا ہے کہ تمام وفاقی وزارتیں، ڈویژنز اور ان کے ماتحت محکموں کو ان کے اپنے متعلقہ ویب سائٹ آن لائن میرٹ کی بنیاد پر طریقہ کار جائزہ عمل کے لیے پورٹل بنانے چاہیے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جائے اور رشوت خوری، اقربا پروری، جانبداری اور دوسرے غلط عوامل سے بچا جائے جو کہ میرٹ کے نظام اور اکثر حقدار اور اہل افراد کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح ملک کے مستقبل کو تاریک کر دیتے ہیں. I move the following resolution. This House recommends that all federal ministries, divisions, and their attached departments should create launch job portals on their respective websites for online merit-based procedure evaluation process to ensure transparency and to avoid bribery, favoritism, nepotism, and other dishonest practices that are jeopardizing the merit system and the career of most deserving and eligible persons, and hence escaping the future of the nation. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. Order number 46 stands in the name of Senator Taj Haidar Saab. Please move the resolution. جناب علی، مجھے پیغام دیا گیا تھا لیڈر آف ہاؤس کی طرف سے کہ محترمہ منسٹر خود اس موشن پہ بات کرنا چاہتی ہیں، ریزولوشن پہ ڈیفر کر کے پھر ڈیفر کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ اوکے جی، ڈیفرڈ ہو گیا. کیوں نہ آئے جی؟ یہ تو اور ایک کا حق ہے نا کسی سینیٹر کا، آپ تو اس کو نہ روکیں اس کے حق کو. تھینک یو، تشریف رکھیں جی. آرڈر نمبر 47 it stands in the name of Senator Fawzia Arshad. Please move the resolution. Senator Fawzia Arshad. کون سا؟ Move the following resolution. اس کا تو بل پاس ہو گیا، ابھی کیا ریزولوشن لا رہی ہے میڈم؟ سر اس میں ریزولوشن ضرور پاس ہوا ہے اور اس کے ساتھ میری ایک ریکمنڈیشن ہے اس میرے ریزولوشن میں کہ جو جب بل پاس ہو گیا پھر تو ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایک میری گزارش سن لیجئے جی. یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ویمن کالج ہے F72 میں جس کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے، تو یہ میں آپ سے اس میں ایڈیشن کرنا چاہی تھی کہ گزارش ہے کہ ایک ویمن یونیورسٹی کا آج بل پاس ہو گیا، اس لیے اس کو فی الحال ڈیفر کر دیتے ہیں جی. تھینک یو جی. The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 29th September 2021 at 3:30 p.m.